پھر ٹرک الٹ گیا، پھر غسل کر کے سوئے، فجر سے پہلے پھر الٹ گیا. یہ 3 دفعہ تو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے. الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا. تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر. جب 30 ایئرس انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے. پھر تو بہت ہی نہ، یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو، الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور. تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہے نا، یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. اب آپ کو نا اب دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی یار مفتی صاحب یہ چھوڑو، محرم کے بغیر جانا چاہیے نا محرم. اب یہ بتاؤ یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. تو یہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیں. یہ جو ہارمونز بڑھتے ہیں نا، یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے. آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کھا لو، یہ کشتا کھا لو، یہ پشتا کھا لو. او بھائی، نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا آپ کا. تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے چینی چھوڑ دو، کوکنگ آئل بولو بھائی چھوڑ دو. یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو، پکا کے چیزیں، یہ کیا کرو، چھوڑ دو. چینی کیا کرو، آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھا کے، کھانے سے نہیں بنے گی، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوگے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. ہوتا یہ کہ ہم جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا، پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں. روٹی میں بھی کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے، چاول میں بھی بہت زیادہ ہے. جب یہ دیکھو، یہ جم میں جاتے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے. یہ ہمارے ایک زمانے میں انگلش کے ٹیچر تھے یہ، تو کچھ دن میں نے ان سے انگلش پڑھی ہے، یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے. لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، وہ تائید کریں گے. جب ہم شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا، جو فل کارب ڈائٹ ہے، چاول، روٹی اور اللہ بھلا کرے آلو میاں آپ زیادہ کھاؤ گے نا، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی کا شوگر لیول بڑھتا ہے. پھر انسولین نکلتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ہماری باڈی سارا دن شوگر ہی کے خلاف فائٹ کرتی رہتی ہے. جو باڈی کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے نا، کچھ جذب کرے ہماری باڈی میں، آئرن جذب ہو، جو بہت سارے منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، وہ جگہ نہیں بنا پاتے اپنی. سمجھتے ہو؟ وہ جگہ نہیں بنا پاتے. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ دودھ پیتے ہیں نا ناشتے کے بعد. اب آپ نے 2 پراٹھے کھا لیے. اب جب آپ 2 پراٹھے کھا کے دودھ پیو گے تو دودھ آپ کی باڈی کا حصہ بنے گا؟ وہ تو پراٹھوں سے بھر گئی ہے نا باڈی کو. تو وہ پراٹھے ایڈجسٹ ہونے میں ہی 6 گھنٹے لگا دے گی. وہ کیا خیال ہے پراٹھے ہضم ہونے میں؟ تو وہ باقی چیزیں تھوڑی اس کو موقع ملے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حکیم لوگ دوا بتاتے ہیں، جی صبح نہار منہ کھانی ہے. وہ کیوں بتاتے ہیں؟ صبح نہار منہ آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے، وہ قوت جاذبہ اس میں ہوتی ہے، جذب کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے. جو چیز ڈالیں گے وہ ٹھا کر کے جذب کرے گا. تبھی افطار میں ہم جو کھاتے ہیں جزو بدن بن جاتا ہے وہ، کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے اور باڈی میں شوگر نہیں ہوتی، ہماری شوگر کی کمی ہوتی ہے تو وہ باڈی مانگ رہی ہوتی ہے. تو جو ڈالیں گے نا باڈی کے اندر کھائیں گے وہ جزو بدن بنے گا. اب جب آپ نے روٹی چاول اپنی خوراک میں زیادہ بنایا ہوا ہے، زیادہ حصہ کھا رہے ہیں، تو شوگر کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. انسولین جو ہم ٹن ہو جاتے ہیں نا میٹھا کھا کے، آپ نے دیکھا کہ میٹھا کھا کے ہم ٹن ہوتے ہیں نا. وہ ٹن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری باڈی کو ورک کرنا پڑتا ہے. تو باڈی کا سارا بوجھ جو ہے وہ شوگر کو کے لیول کو کنٹرول کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو بہت زیادہ ہمارے منرلز چاہیے، زنک ہماری باڈی میں عمر کے ساتھ ساتھ بہت جلدی سے کم ہوتی ہے، تیزی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ منرل آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں باڈی سے، اور آپ بڑھاپے کی طرف بڑی، ایک تو بڑھاپے کی نیچرل ایج ہے، آج کل اس نیچرل عمر سے پہلے ہی بڈھے ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے آپ چاہتے ہو نا آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کو اینٹی ایجنگ چیزیں کھانی پڑیں گی. 16 سال کا نوجوان لونڈا لپاڑا کتنا بھی غلط کھائے نا، پھر بھی اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کہاں ہوتا ہے؟ پیک پہ ہوتا ہے. اب جب عمر آپ کی بڑھتی ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے. کھانا مزید کچھ نہیں ہے، آپ نے کھانا چھوڑنا ہے آپ نے.
نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو غلط چیزیں جب چھوڑ دیں گے نا تو تھوڑی تھوڑی بھی کھائیں گے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. تو غلط چیزیں چھوڑ دو آپ. غلط میں کیا ہے؟ چینی چھوڑ دو بھائی. جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. ان کی جگہ دیسی گھی لے آؤ. اب آپ بولو گے بھائی تمہارا باپ خریدنے کے پیٹرول کے پیسے ہیں نہیں, دیسی گھی تمہارا باپ خریدے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو بھائی دیسی گھی بہت تھوڑا استعمال کر لو نا. مہنگا ہوتا ہے لیکن کوکنگ آئل جتنا ڈلتا ہے نا دیسی گھی اس کا آدھے سے بھی کم ڈلتا ہے. دیسی گھی میں پکا لو. اور آسان حل آپ کو بتاتا ہوں, سوراب گوٹ پہ جاؤ, دمبے کی چربی چکی خرید کے لے آؤ. چکی خرید کے لاؤ دمبے کی. اس میں بڑے منرلز ہوتے ہیں بہت سارے جو ہماری باڈی کو چاہیے نا اس میں ہوتے ہیں وہ چکی میں. آپ نے کیا کرنا ہے, چکی کو تھوڑا تھوڑا ٹکڑے کر کے ہانڈی میں, اسٹیل کی دیگچی لے لو کیونکہ سلور کے برتنوں میں نہیں پکانا چاہیے چیزوں کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ چکی کو لے کے آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا شروع کرو. میں ایک دفعہ غلط تجربہ کر چکا ہوں, میں اپنے تجربوں سے آپ کو چاہ رہا ہوں فائدہ پہنچاؤں. آپ نے اس چکی کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرنا ہے. تھوڑا سا پانی ڈال لو, بے شک کوئی حرج نہیں ہے. تو جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے نا تو اس کو جیسے جیسے گھی نکلتا جائے اس کو الگ برتن میں نکالتا ہوں. میں نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ میں نے کہا جب آخری دم تک تیل نکلے گا نا تو نکالتا رہوں گا, اس میں جل جاتا ہے کیونکہ جو پہلے چربی میں آئل نکل چکا ہے وہ جل جاتا ہے. تو جیسے جیسے اس کو آئل نکلتا جائے اسے دوسرے برتن میں نکالتے جاؤ. پھر آخر میں جب آپ کو لگے گا نا یہ جلنے لگی ہیں بوٹیاں تو پھر چھوڑ دو اس کو. تو وہ جو تیل نکلے گا, وہ جو گھی نکلے گا, اسے اپنے وہ آپ کسی ٹھنڈا کر کے اس کو سیو کر لو. اور پھر میرے بھائی اپنی امی سے بولو, جو بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیگم سے بولیں اپنی ذمہ داری پہ کہ کھانا اسی میں پکے گا. یہ تھوڑا ڈلے گا, یہ زیادہ نہیں ڈلتا, تھوڑا ڈلے گا. پراٹھا کس میں پکے گا بول لو نا, اس میں مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ امی کو نہیں سمجھاؤ, امی کو کیا پتا ٹیسٹوسٹیرون کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کریں اب امی کو نہیں, پھر اپنے خود کرو نا. میں بھی گھر والوں کو سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھ میں آتا نا گھر والوں کے. تو میں نے اپنے لیے ایک الگ فریج لے لیا چھوٹا سا, دمبے کی چربی لا کے اس میں رکھ دی. بقرعید میں لا کے رکھی تھی, اب تک توفیق نہیں ہوئی اس کا, ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں, کام بھی وہی پراٹھے رہے ہیں ہوٹل کے, لیکن باتیں تو اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو, زندگی بن جائے گی. مزہ نہ آئے پیسے واپس, ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی نا, صحت خاندانی ہو جائے گی. آپ کو لگے گا اچھا یار اس کو بولتے ہیں صحت, اس کو بولتے ہیں. ابھی ہم لوگ سب بیمار ہیں, سب بیمار چل رہے ہیں, اتنی گند بلا کھا رہے ہیں نا ہم لوگ. چند دن خوراک پہ کنٹرول کر لو. تو آپ نے کیا کر, دوبارہ سے یار ہم اس کو تو کنٹینیو چلنے دو نا. اچھا میں نے یہ کیا تھا, ہم نے اس دفعہ اونٹ قربان کیا نا, اس میں بہت تھوڑی چربی نکلی. تو میں نے اونٹ کی چربی کا گھی نکالا. میں نے ولاگ نہیں بنایا اس کا, لیکن بنانا